پھر ایک سوال یہ بھی دریافت کیا ہے کہ لندن میں جن صاحب نے سوال کیا تھا اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو بھی فٹ بال ٹیم اور جو بھی آئی ہوئی ہے اور اپنی گاڑی پر جھنڈا لگا رہے ہیں اس میں کراس کا نشان ہے، صلیب کا۔ تو دیکھیے یہ دیگر مذاہب کے جتنے بھی نشانات ہیں، یہودیوں کے ہاں 6 نوک کا ستارہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی حکومت جب بنی تھی تو 6 نوک کا ستارہ وجود میں آیا تھا۔ ستارہ تو ایسے 5 نوک کا بناتے ہیں نا، یہودی حضرات 6 نوک کا ایک ستارہ، اور ان کا خیال یہ ہے، بعض کا ان کے علماء کا، کہ یہ 6 نوکوں والا ستارہ جب بھی دنیا میں اب آئے گا پوری دنیا پہ ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ ان کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی ایک مذہبی علامت ہے، ترنگا کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ سکھوں کی اپنی مذہبی علامات ہیں، مسلمانوں کی اپنی مذہبی علامات ہیں، مثلا کعبۃ اللہ ہے، یہ ایک مسلمان ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی اپنی علامت ہے صلیب۔ پچھلے دور کی بات نہیں کرتے، ہمارے دور میں یہ علامتیں اب مذاہب کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں رہی، اس لیے ان علامتوں کا بھی وزن اتنا کم ہوا ہے۔ صلیب ہے، اب کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے صلیب صحیح ہے یا توڑ دی گئی ہے۔ یہ صلیب جس میں ملکوں کے ملک یورپ کے آپس میں لڑتے رہے، اب اس سے اسی صلیب کو پاؤں تلے دے رہے ہوتے ہیں۔ بھگوان کے نام پہ بڑے سورما اور بڑے بڑے مجاہد اور بڑے جیدار لڑ مرتے تھے راجپوت، اور اب اسی بھگوان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہندوؤں کے ڈراموں میں اور فلموں میں، والعیاذ باللہ۔ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب کا تصور جس دین میں جس نام سے بھی ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہندو بھگوان کو اپنا خدا مانتے ہیں، کبھی بھگوان کا لفظ کہہ کے نہیں مذاق اڑانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دوسری مذاہب کے خداؤں کو گالیاں مت دو، فیسب اللہ، اس کے جواب میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، بغیر علم، بغیر جانے، بغیر علم کے، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کسی بھی قوم کی عبادت گاہوں کو مٹا دینا یہ زوال کے ساتھ منسلک ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے اس کی مثالوں سے، کہ کسی کافر قوم کی بھی عبادت کرنے کی جگہ کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے نا، چند ماہ اور سال میں لپیٹ دیے گئے، اور ایسے لپیٹے گئے کہ قتل، غارت گری، خون سب برباد ہو گیا۔ اس کی بڑی مثال گولڈن ٹیمپل پہ حملہ تھا۔ اندرا گاندھی نے جب گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تو اس وقت بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اچھے بندے زندہ تھے، انہوں نے کہا اب یہ نہیں بچتی۔ ہم نے کہا یہ کیسے؟ عرض کیا تو فرمانے لگے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو مسمار کرنے کا مطلب اپنے زوال کو دعوت دینا ہے، اللہ کی گرفت کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے وہ خدا کے علاوہ اوروں کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا، حالانکہ وہ مشرک ہیں، لیکن کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ وہ جنگ تو تمہارے ساتھ نہیں نہ کر رہے، حربی کافر تو نہیں ہے نا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے۔ حکم دیا جاتا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا، کسی بھی دین اور مذہب کی عبادت گاہ ہو اسے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ایسے ہی صلیب کا نشان اب بظاہر کچھ نہیں رہا، تو ہم ان پہ اس زمانے میں وہ مذہبی احکامات بھی نہیں سمجھتے جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اس لیے صلیب کو جب مذہب کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس میں بالکل شرکت نہیں کرنی چاہیے، کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔
جھنڈا ہے، سلیب بلند کی جا رہی ہے، اسے سلامی دینا، ہم تو کسی بھی جھنڈے کی سلامی کو پسند نہیں کرتے، وہ پاکستان کا جھنڈا اور خواہ سعودی عرب کا، ان جھنڈوں کی سلامی کیا چیز ہے؟ ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ سلیب مذہب کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، مثلاً پادری ہیں، وہ مذہب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اب آدمی وہاں سر جھکائے اور ان سے سلیب کو قبول کر لے، بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے سلیب کا نشان مختلف جگہوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جھنڈا ہے اور اس پہ سلیب کا نشان ہے، وہ اصل میں فٹ بال کا جھنڈا ہے، انہوں نے کسی غرض سے سلیب کو ساتھ لگا لیا ہے۔ سلیب کی تشہیر مقصود نہیں ہے، عیسائیت کی دعوت مقصود نہیں ہے، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے اس چیز کی، تو اس صورت میں اس جھنڈے کا استعمال مباح ہے، جائز۔